سورہ بلد پڑھیں گے۔ بلد کا معنی ہے شہر، اور اللہ نے اس سورہ میں ایک شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ سماعت کیجئے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کائنات میں بڑی داستانیں محبت ہوں گی، یہ کوئی انوکھی اور نرالی ہی داستان محبت ہے کہ کوئی محب اپنے محبوب کے شہر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، کیوں اے محبوب تو اس شہر میں موجود ہے۔ وانت کی جو وہ ہے وہ حالیہ ہے، اور وہ حالیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محبوب میں اس حال میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو جو اس میں موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں ابتداءً اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، لیکن اپنے کلام کا اسلوب ایسا رکھا، حال کا ذکر کر کے بتا دیا کہ محبوب یہاں بات صرف شہر مکہ کی نہیں، آپ جس شہر میں ہوں گے اور جس حال میں ہوں گے، حال کے اس شہر میں آپ کا رب اس شہر کی قسم اٹھائے گا۔ اب وہ شہر مکہ ہو تب بھی قسم، مدینہ ہو تب بھی قسم۔ تجوری کو تو کوئی بندہ نہیں نہ کہتا یہ بہت مہنگی ہے، میز کو بھی کوئی بندہ نہیں کہتا بہت مہنگا ہے۔ ہیرا میز پہ ہو تو میز کی قیمت زیادہ، تجوری میں ہو تو تجوری کی قیمت زیادہ۔ بات شہر کی نہیں ہے، بات شہر میں رہنے والے کی ہے۔ وہ جہاں ہوگا وہ شہر معزز و مکرم ہو جائے گا۔ مکہ بھی کی قسم، مدینہ کی بھی قسم۔ اور قربان جائیے جناب سیدنا جبریل امی، آپ فرماتے ہیں میں نے مشرق و مغرب کو کھنگال کے دیکھا، میں نے محمد جیسا افضل کوئی شخص کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ اس رب کی بھری کائنات میں کوئی افضل و اعلیٰ، کوئی اعلیٰ و بالا شان کا مالک ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں۔ اس لیے کہا تھا حضرت نے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ، محبت سے کہنا سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ قربان جائیے، اگر ہم غور سے دیکھیں، نبی مکے میں آئے تو مکہ افضل، مدینے آئے تو مدینہ افضل، بدر کے میدان میں ہو تو بدر کا میدان افضل، احد کا میدان ہو تو احد کا میدان افضل۔ جگہ افضل نہیں، جہاں محبوب قدم رکھ لے وہ جگہ افضل ہو جاتی ہے۔ جگہ اپنی حیثیت سے افضل نہیں، محبوب کے قدموں کی نسبت سے افضل والا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ محبوب اگر مکہ میں آرام فرما ہو، براق پہ سوار ہو کے عرش معلیٰ کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے جائیں، اگر محبوب کے قدم عرش پہ لگ جائیں تو عرش افضل ہے، اور محبوب کے قدم فرش پہ لگ جائیں تو فرش افضل ہے۔ اور اگر یہی محبوب ہجرت کی شب اپنے حجرے سے نکل کے ابو بکر کے گھر تشریف لے جائے تو ابو بکر کا گھر افضل ہے۔ اور ابو بکر کو ساتھ لے کر جب غار ثور پہ چڑھے، ابو بکر کے کاندھے ہوں اور مصطفیٰ کاندھوں پہ سوار ہوں، تو میں کہتا ہوں پھر کاندھے افضل و اعلیٰ بن گئے۔ غار ثور ہو تو غار ثور میں مصطفیٰ ہوں تو غار ثور افضل ہے، غار حرا میں ہوں میرے نبی تو غار حرا افضل ہے۔ اور ساری کائنات کے مسلمانوں کے
علماء کا متفق علیہ یہ فتویٰ ہے کہ اگر اس پوری کائنات میں کسی جگہ کو اس وقت افضل و اعلیٰ دیکھا جائے تو وہ قبر مصطفیٰ ہے، جہاں مصطفیٰ اپنا وجود لے کے آرام فرما ہے۔ یہاں تک کہ اپنے تو رہے اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں، جن کو میرے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کی آیتیں نظر نہیں آتی، جن کو میرے نبی کی علم غیب کی شان والی آیتیں نظر نہیں آتی، ان علماء سے پوچھو تو وہ بھی کہتے ہیں نا، قیامت تک قبر انور میں جس جگہ پہ حضور آرام فرما ہے، زمین کا وہ حصہ صرف پوری زمین سے افضل نہیں بلکہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ عرش معلیٰ پہ تو حضور ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ قیامت تک کے لیے میرے نبی آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوبہ۔ اچھا رب کو کتنا پسند ہے، دیکھیے اللہ کو کتنا پسند ہے، اپنی بات کرتا ہے تو محبوب کی نسبت سے کرتا ہے۔ کیا رب بیت المعمور کا رب نہیں ہے، کعبے کا رب نہیں ہے، انسانوں کا رب نہیں ہے، زمین اور آسمان کا رب نہیں ہے، حتیم کا رب نہیں ہے؟ لیکن پتہ کیا کہتے ہیں؟ فلا وربک، محبوب رب کو تیرے رب ہونے کی قسم، وہ سب کا رب ہے لیکن محبوب کی طرف نسبت کر کے تیرے رب کی قسم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ الم تر الی ربک، محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب ہے تو وہ رب العالمین، لیکن چاہتا یہ ہے کہ جب کوئی مجھے یاد کرے تو میرے محبوب کی نسبت سے یاد کرے۔ اور قربان جائیے صوفیاء کے امام، اولیاء کے امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ایک مرتبہ محبت و عشق کے اس کیفیت میں ڈوب کے عرض کرتے ہیں، میرے رب میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو محمد کا رب ہے، تو محمد کا رب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب محترم، اور ادھر جب محبوب کی بات آتی ہے نا تو پھر اپنی طرف نسبت کر لیتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر۔ اپنی بات آتی ہے تو محبوب کی طرف نسبت، محبوب کی بات آتی ہے تو اپنی طرف نسبت۔ پتہ چلا جو میری آبزرویشن ہے، جو میں نے رزلٹ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ الحمد سے لے کے والناس کی سین تک بات کوئی بھی ہوگی، بات کسی شہر کی ہوگی، بات کسی قریے کی ہوگی، بات کسی قوم کی ہوگی، رب موڑ کے نہ سیدھا اپنے محبوب کے محلے کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ چلا کہ رب کو بھی یہ بات پسند ہے کہ میرے محبوب کی توصیف و ثنا کی جائے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے ہیں، میرے نبی کی توصیف کا بیان کرتے ہیں، کملی والے کے لب و رخسار کا بیان کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آؤ کہ تسکین جانے زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کے چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ جو اس میں موجود ہیں ہم کیوں نہ قسم اٹھائیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور والد کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں بیٹے سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہیں اور باپ سے مراد حضرت علی کے والد جناب ابو طالب ہیں۔ ٹھیک ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشکل گھاٹیوں سے گزارا ہے، بڑی مشکل گھاٹیوں سے گزارا، کبھی باپ کے صلب میں، کبھی ماں کے رحم میں، کبھی شکم مادر سے، اور پھر ایک مشکل
کٹھن راستے سے اس کائنات ارضی میں لایا گیا، اور پھر بچپنا مشکل، پھر لڑکپن مشکل، پھر جوانی مشکل، پھر بڑھاپا اور مشکل، پھر اس کی نزع کی کیفیت، اور ان مشکل راستوں سے گزار کے دوبارہ اپنی بارگاہ میں لایا، بھیجا بھی ادھر سے، لایا بھی پھر واپس اپنے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشکل راستوں سے گزارا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، مکے کے ایک کافر کے متعلق میرا رب فرماتا ہے، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے اسلام کو روکنے کے لیے، دین کو روکنے کے لیے، دین مصطفیٰ کو ختم کرنے کے، وہ کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں اور وہ اندر اندر سے کام دکھا رہا ہے؟ نہ۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، اس کی زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو خیر اور شر کے دو راستے نہیں دکھائے؟ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، اس نے ابھی تک کوئی مشکل وقت دیکھا ہی نہیں، اور آپ کیا جانیں کہ عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ کسی کی غلامی سے اور قرض سے اپنی گردن کو چھڑانا ہے۔ اس نے ابھی یہ چیز دیکھی نہیں نا، ہم نے اس کو مال جو دیا تھا، اس مالدار ہونے کی وجہ سے نہ وہ کسی کا مقروض ہوا۔ کسی صوفی نے کہا تھا کہ کائنات میں بڑی بڑی چیزیں بھاری اٹھائی ہیں، لیکن جتنا بوجھ قرض کا ہے اتنی بھاری چیز کائنات میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اب ذرا آگے اللہ نے کچھ اچھے اوصاف بیان کیے ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو کھانا کھلائے، وہ جو قریبی رشتہ دار ہو۔ ویسے یتیم کو ہی صرف کھانا کھلانا یہ بھی بڑی افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور جو قریبی رشتہ دار ہو، یتیمن ذا مقربہ، قریبی رشتہ دار کو جو یتیم ہے اس کو کھانا کھلائے، اور مسکینن ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو خاک نشین ہو اس کو کھانا کھلائے۔ یہ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے، ہم تھوڑی سی اس پہ حدیث پاک بیان کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کے تمام خوبصورت عملوں میں سے سب سے خوبصورت عمل یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے تیزی سے وہ صدقہ پہنچتا ہے کہ بندہ اپنے لیے لذیذ قسم کا کھانا پکائے اور وہ لذیذ قسم کا کھانا کسی دوسرے کو کھلائے۔ وہ صدقہ رب کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچتے ہیں، سرعت کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اب آئیے میرے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے نا، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے نبی نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی یتیم لڑکا یا یتیم لڑکی ہو اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی تربیت کرے، اس کو پالے، قیامت والے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح اس شہادت کی انگلی، یہ بڑی انگلی کو ملا کے نا، جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ بس ہم اس پہ اور کچھ بات آگے نہیں کرتے۔ میرے نبی بھی یتیم، در یتیم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سر سے میرے رب نے ماں باپ کا سایہ بچپن میں سے ہی اٹھا لیا تھا۔
لیکن میرے نبی کی کفالت کرنے والے بھی بڑی شانوں والے ہیں. ہم اس پہ آگے بات نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ قرآن کی ان آیتوں کو کبھی غور سے پڑھ لیا کریں، اور جب ان آیتوں کو غور سے پڑھ لیں اس کے بعد اپنے افکار و خیالات کا بیان کیا کریں. جب کسی عام یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو میرا رب اتنا نوازے گا، تو جس نے میرے نبی کی کفالت کی ہو، جس نے میرے آقا کی محبت میں زندگی بسر کی ہو، اس کی شان کیا ہوگی. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، رحم کی نصیحت کرتے ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں، جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں یہی تو بائیں ہاتھ والے منحوس ہیں. علیہم نار موصدہ، ان کے اوپر ہر طرف سے آگ آئے گی. سورہ بلد مکمل ہوئی. یہ ایک تذکرہ تھا، تذکرہ محبت، یہ داستان عشق تھی. اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.